اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے لیے ہم نے بہت ہی آسان طریقہ تجویز کیا ہے، یعنی 50 دن میں ہم 500 وہ الفاظ جو قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوئے ہیں بلکہ ہزاروں بار استعمال ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ 50 دن میں یاد کرنے کے بعد ترتیب کے ساتھ رمضان المبارک سے انشاءاللہ سورۃ البقرہ سے ترجمہ شروع کریں گے۔ تو یہ آسان طریقہ آپ کے لیے ہے، جتنے بہن بھائی قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہم نے بہت ہی آسان طریقہ تجویز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے ہم یہ سلسلہ شروع کر چکے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے 10 الفاظ کا معنی سیکھا اور آج کے اس سبق میں بھی ہم 10 الفاظ کا معنی سیکھیں گے۔ آپ اپنے ساتھ ایک ڈائری یا ایک رجسٹر رکھیں اور اس میں وہ الفاظ کا معنی لکھتے جائیں، جب قرآن مجید کا ترجمہ شروع ہوگا تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اسکرین پر آپ کو 10 الفاظ میں سے 2 لفظ نظر آ رہے ہیں۔ پہلا لفظ ہے لا اور دوسرا لفظ ہے الا۔ یہ ہے لا اور یہ الا، پورا جملہ ہے لا الہ، آپ جانتے ہیں ترجمہ ہے نہیں کوئی معبود الا ہو مگر وہ، تو آپ توجہ دینی ہے لا پر، لام الف اور یہ مد زبر، یہ لفظ ہے لا۔ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، یعنی کوئی نہیں، لا یعنی نہیں، اور الا استثناء کے لیے آتا ہے، یعنی الا مگر، الا کا معنی ہوتا ہے مگر، لا کا معنی نہیں، الا کا معنی مگر۔ قرآن مجید میں لا اور الا اکثر طور پر ایک ہی جملے میں آئے ہیں، اکثر طور پر ایک ہی جملے میں آئے ہیں، کبھی کبھار دونوں الگ آتے ہیں۔ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، الا کا معنی ہوتا ہے مگر۔ ایک بات اسی کے ساتھ یہ سمجھیں کہ لا کبھی کبھار زائد بھی آیا ہے۔ لا ایسی جگہ پر آیا ہے جہاں اس کا کوئی معنی پڑھا نہیں جاتا لیکن وہ لکھا ہوتا ہے۔ میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں قرآن مجید سے جو کہ ترجمے والا ہے۔ یہ لفظ جو ہے لا اور الا دونوں ایک ہی جملے میں ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے۔ اس میں یہ دیکھیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ ہے لا اور یہ ہے الا، ترجمہ کیا ہوگا؟ میں ہی اللہ ہوں، انا اللہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا انا مگر میں، انا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا لا الہ الا انا، یعنی میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو لا کا معنی نہیں ہوتا ہے، الا کا معنی سوائے بھی آتا ہے اور مگر بھی آتا ہے۔ اب اس میں نے جو آپ کو کہا کہ لا زائد بھی ہوتا ہے وہ آیت دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں سورۃ القیامہ ہے، یہ جو لا ہے زائد 2 ہی مرتبہ آیا ہے، ایک سورۃ القیامہ اور ایک سورۃ البلد کے شروع میں۔ یہاں دیکھیں لا اقسم بیوم القیامہ، اب یہاں لا کا کوئی معنی ہم نہیں کریں گے، ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں کے، لیکن یہاں دیکھیں ترجمہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، تو یہ قسم والے لفظ کے ساتھ لا آئے گا تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ آگے ہے اقسم میں قسم کھاتا ہوں، تو یہاں لا تاکید کے طور پر ہے، اس کا معنی نہیں کیا جائے گا۔ لا اقسم بیوم القیامہ۔ سورۃ البلد کے شروع میں دیکھیں، یہ سورۃ البلد کی پہلی آیت ہے لا
उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाता हूँ इस शहर मक्का की। तो यहाँ ला भी ताकीद के लिए है, यानी इसका तर्जुमा नहीं होगा, नहीं का जो तर्जुमा है वो नहीं होता यहाँ पर। सूरह बलद और सूरह क़ियामा के शुरू में ये है, यानी कसम वाले लफ्ज़ के साथ आए तो नहीं का तर्जुमा इसका नहीं होगा वहाँ पर। वैसे जहाँ भी कुरान मजीद में ला आएगा तो उसका हमने तर्जुमा करना नहीं, और इल्ला का माना सिवाय और मगर दोनों आते हैं। अगले दो अल्फाज की तरफ आते हैं। अगले दो लफ्ज़ ये हैं आपके सामने, इल्ला, वही जो पीछे गुजर चुका, इसका भी माना सिवाय के होते हैं। और चौथे नंबर पर है बला, इसका माना है क्यों नहीं। इल्ला सिवाय और बला क्यों नहीं। तो इल्ला कभी कभार ला के बगैर भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ला और इल्ला एक ही जुमले में आ जाएं, बल्कि सिर्फ इल्ला भी होता है। तो उसका भी हम देख लेते हैं। ये इल्ला माना वही होगा जो पीछे बता दिया, सिवाय, और बला का माना क्यों नहीं। दोनों का कुरान मजीद से देखते हैं। ये देखें सूरत-उत-तीन आपने पढ़ी है अम्मा पारे में, सूरत-उत-तीन। अब यहाँ इल्ला का लफ्ज़ आया है इल्ला, लेकिन पीछे देखें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है ला का, ला इलाहा इल्लल्लाह जिस तरह होता है, यानी पीछे ला नहीं है, तो बीच में भी आ जाता है इल्लल्लज़ीन सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, हम उनको अस्फल उम्र तक पहुँचाएंगे, बूढ़ी उम्र तक। इल्ला से इस्तिस्ना कर दिया, इल्ला के बाद यानी ये लोग जो है बूढ़ी उम्र तक नहीं पहुँचेंगे, किसी के मोहताज नहीं बनेंगे। इल्ला का माना मगर, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए। तो इल्ला का माना सिवाय और मगर ये आते हैं। और मैं दोबारा आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इन अल्फाज को लिखते जाएं, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा ना हो पीछे कोई लफ्ज़ आपसे रह जाए। इनको लिखते जाएं, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। अगला लफ्ज़ बला, उसकी मिसाल देखें। ये सूरतुल क़ियामा है, पारा नंबर 29, तबारकल्लज़ी पारे में सूरतुल क़ियामा। ये मिसाल ला की हमने यहाँ देखी थी, ला जो ज़ायद होता है। यहाँ आयत नंबर 4 में हम बला का तर्जुमा देखेंगे। ये देखें, बला क़ादिरीन, क्यों नहीं। बला का माना क्यों नहीं। अब इसका रब्त आपको समझाते हैं। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान समझता है कि हम उसकी हड्डियाँ जमा नहीं कर पाएंगे, यानी हड्डियाँ बिखर गई, ख़त्म हो गया। तो वो कुफ़ार कहते थे किस तरह इंसान दोबारा ज़िंदा होगा। अल्लाह ने फरमाया बला क़ादिरीन, क्यों नहीं। क़ादिरीन, अल्लाह क़ादिर है, अला अन नुसव्विय बनाना, कि जो दुनिया में तुम्हारे फिंगर प्रिंट थे वही होंगे तुम्हारे आखिरत में, इस पर क़ादिर है। तो हड्डियाँ कौन सी बड़ी चीज़ है। तो बला का माना क्यों नहीं। 5वें नंबर पर बला के बाद जो लफ्ज़ है वो है गैरा। गैरा, गैर आप समझते हैं उसके अलावा, उसका गैर, तो ये लिखा है इलावा। सिवाय के माना भी इसके कर सकते हैं, उसके सिवा, उसका गैर, अलावा, उसके अलावा। इसकी मिसाल देखें गैरा की। सूरत-उज़-ज़ारियात की आयत नंबर 36 है, सूरत-उज़-ज़ारियात आयत नंबर 36-36। यहाँ यह गैरा का लफ्ज़ है। फमा वजदना फीहा गैर बैतिम मिनल मुस्लिमीन। इसका बा मुहावरा तर्जुमा है, लेकिन मैं लफ्ज़ आपको समझाऊंगा। गैर यानी मुसलमानों के घर के अलावा, हमने नहीं पाया उस बस्ती में मुसलमानों के घर के अलावा कोई घर। यानी जब उन पर अजाब आया तो अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ मुसलमानों मानने वालों के घर थे, बाकी वहाँ तबाह हो चुके थे। तो यहाँ तर्जुमा बा मुहावरा लिखा है, और हमने वहाँ मुसलमानों का सिर्फ एक ही घराना पाया। गैर का माना अलावा होता है। दूसरी मिसाल देखें, सूरतुल अनआम की आयत नंबर 68 है, 68 नंबर आयत है सूरतुल अनआम। यहाँ पर देखें, हत्ता यखूदू फी हदीसिन गैरिह, यहाँ तक कि वो उसके अलावा किसी और बात में मशगूल हो जाएं। गैरिही, उसके अलावा, हा का माना उसके, गैर के माना अलावा, उसके अलावा की बात। तो अलावा होता है गैर का माना, इसका भी ये माना लिख लें। अगला लफ्ज़ है 6 नंबर, उसको देखते हैं। ये देखें 6 और 7वां नंबर जो अल्फाज हैं, ये है नाम और है लैसा। नाम का माना होता है जी हाँ, जी हाँ, और लैसा का माना होता है नहीं है। लैसा नहीं है और नाम जी हाँ। दोनों की मिसाल देखें।
یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 44 ہے۔ 44 نمبر آیت میں یہ دیکھیں، قالوا نعم، پس منظر یہ ہے فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جنتی جہنمیوں سے، دوزخیوں سے کہیں گے کیا تم نے وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں، جہنمی کہیں گے جو وعدہ کیا اللہ نے اسی اعتبار سے ہمیں جزا دی، بدلہ دیا، قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں، تو نعم کا معنی ہوتا ہے ہاں کے۔ اگلا لفظ جو ہے اس کو دیکھیں، یہ دیکھیں سورۃ النجم، سورۃ النجم کی آیت نمبر 39 میں ہم لفظ کو دیکھیں گے لیس، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی، جس کی اس نے کوشش کی، محنت کی، اسی کا بدلہ اس کو ملے گا۔ تو وَأَن لَيْسَ، اور یہ کہ ان یعنی یہ کہ لیس نہیں ہے انسان کے لیے، لیس نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی، با محاورہ ترجمہ بھی اسی سے ملتا ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، تو لیس کا معنی ہوتا ہے نہیں ہے۔ اسی سورۃ النجم میں اگلی آیت ہے آیت نمبر 58، اور لیسا کی مثال دیکھیں گے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، تو یہاں بھی اس کا ترجمہ ہے نہیں ہے، لیسا نہیں ہے اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والا، کوئی کھولنے والا، تو لیسا کا معنی نہیں، یہ یہاں لکھا ہے کہ اس کو ظاہر کرنے والا نہیں ہے، لیسا نہیں ہے۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، اگلے جو دو لفظ ہیں اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں، یہ ایک ہے لم، دوسرا ہے لن، تو لم کا معنی ہوتا ہے نہیں ہوا، پیچھے لیسا کا معنی نہیں ہے اور لم کا معنی نہیں ہوا، یعنی ماضی میں پچھلے گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، لم نہیں ہوا، اور لن کا معنی ہرگز نہیں، لن کا معنی ہرگز نہیں، دونوں لفظوں کی مثال دیکھیں۔ لم کی مثال دیکھیں، یہ دیکھیں سورۃ الاخلاص، اما پارے میں سورۃ الاخلاص ہر مسلمان نے پڑھ رکھی ہے، یہاں دیکھیں لکھا ہے لم یلد ولم یولد، لم یلد کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا گیا، اللہ کے بارے میں ہے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ کسی کی اولاد ہے، تو لم جو ہے ماضی میں کوئی کام ہوا تو اس کی نفی کے لیے آئے گا کہ ایسا کام نہیں ہوا، نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، تو یہ لم کا معنی نہیں کے آتے ہیں۔ آگے بھی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک اس کا ہمسر نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اس کے برابر نہیں، تو لم کا معنی نہیں ہوا بھی، اور اسی طریقے سے کن کے ساتھ آ جائے تو نہیں ہے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لم کی مثال ایک اور بھی دیکھیں، یہ سورۃ المدثر ہے، پارہ نمبر 29 میں سورۃ المدثر کی آیت نمبر 42 سے شروع ہے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا ہے، کس وجہ سے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو لم نکو یہ ماضی پچھلے گزرے زمانے کے بارے میں نفی کے لیے آئے گا، نہیں کے لیے کہ ہم نے ایسا کام نہیں کیا، لم، اور وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تو لم کا معنی آپ سمجھ گئے کہ یہ کام نہیں ہوا ماضی میں، لم کا معنی نہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ جو تھا وہ تھا لن، جس کا معنی آپ کو میں نے سمجھایا ہرگز نہیں، لن کا معنی ہرگز نہیں۔ اب یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے، 143 نمبر آیت میں یہ لفظ ہے قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لن کا معنی ہرگز نہیں، ترانی دیکھ سکو گے، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، قال لن ترانی،
اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ تو اللہ نے تجلی بھیجی پہاڑ پر تو وہ ٹوٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلی آیت میں فرمایا کہ تیری ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں، بالکل انسان اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ آج کل آپ جانتے ہیں بہت سارے بدبخت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نظر کیوں نہیں آتا۔ قرآن مجید پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی محبت میں یہ عرض کیا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ دنیا کی آنکھیں تمہاری کمزور ہیں۔ قال لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو لن کا معنی ہرگز نہیں۔ پارہ نمبر 4 اوپر سے جب شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر، آپ نے پڑھا ہوگا لن تنالوا البر، تو وہاں بھی یہ معنی ہے تم ہرگز کامل نیکی پر نہیں پہنچ سکتے۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے، تو وہاں بھی لن کا معنی ہرگز نہیں ہوتا ہے، تو آپ لکھ لیں لن کا معنی ہرگز نہیں۔ آج کے سبق کا یہ آخری لفظ ہے 10واں نمبر، تو یہ ہے دونی۔ دونی کا معنی بھی سوائے، علاوہ، پیچھے بھی بہت سارے لفظ ایسے گزرے، الا، مگر، سوائے، علاوہ، تو دون کا معنی بھی دونی یعنی سوائے اور علاوہ کے معنی میں آتے ہیں۔ آسان لفظ ہے، اس کی بھی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ سورۃ النجم کی آیت پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، لیسا کی مثال میں نے یہاں بیان کی، لیسا، تو یہاں دونی کا لفظ بھی ہے، تو دون کا معنی علاوہ، سوائے، ٹھیک ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا، لیس لہا، نہیں ہے اس کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، کاشفہ، کوئی کھولنے والا، کوئی ظاہر کرنے والا۔ تو دون اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ کر لیں، اللہ کے سوا، دونوں صحیح ہیں۔ دون اللہ، اللہ کے سوا، دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تو دون کا معنی علاوہ اور سوائے کے آتے ہیں۔ ان کو آپ اپنی ڈائری میں لکھ دیں۔ آج کے یہ 10 الفاظ ہوئے، ان کو یاد کر لیں اچھے طریقے سے، کل انشاءاللہ ہم دوسرے 10 الفاظ کو سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔